السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بہترین رمضان گزار رہے ہوں گے، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نیکیوں بھرا اور مغفرت والا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت سلسلہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ سے سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے رمضان کو منتھ آف ٹریننگ بنا سکتے ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو رمضان گزار سکتے ہیں۔ وہ بہت ساری عادات کی ٹریننگ جو ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں، جب اللہ رب العزت کی طرف سے بھی وعدہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نیکیاں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، تو بہت ساری ایسی عادتیں کیوں نہ اپنی روٹین میں شامل کر لی جائیں، یا ان باتوں کے بارے میں سوچا جائے جس کا ہمارے پاس بعد از رمضان یا رمضان کے علاوہ سوچنے کا اس طرح سے موقع نہیں ملتا۔ استاد بہت خوبصورت بات چیت ہم پچھلی 2 ایپیسوڈ سے کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک باپ نے، جس کو قرآن بھی مثال بناتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس میں گائیڈ لائن ملتی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ آج میں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ہمیں کس طرح سے ہم اپنے بچے کو یہ عمل سکھا سکتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہیں، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہمارے فرائض میں سے شامل ہے؟ کیونکہ ہم تو کہتے نظر آتے ہیں کہ بچ جاؤ، کسی کے معاملے میں نہیں آنا، کسی کے کام میں نہیں پڑنا، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، اپنے کام سے کام رکھنا، ارد گرد نہیں دیکھنا، اور برائی سے روکنا تو ایک بہت ہی معیوب عمل سمجھا جانا شروع ہو گیا۔ تو بچے کو نصیحت ہو رہی ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ کیریکٹرسٹکس اور اس پہ بلیف ہونا، اور اس بلیف کے ساتھ اس کو اپنے بچے کی شخصیت میں لے کر آنا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے فائزہ کہ بڑا ہی اہم سوال کیا ہے۔ ایک والد کی اپنے بچے کو نصیحت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ باپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا، باپ اگر اپنے بچے کو اچھے انسان کے طور پر اٹھانا چاہتا ہے تو باپ کو فکر لاحق ہوگی کہ اب اس کا، یعنی اس کی سوچ کیسی ہو، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہو، اس کی چال ڈھال کیسی ہو، اس کی آواز کی پچ کیسی ہو، اور اس کے کام کیسے ہوں، اس کا مزاج کیسا ہو۔ تو یہاں پر ہم پہنچے ہیں کہ جو مشن ہے نا، اس مشن کو انجام دینے کے لیے، اور جو ایک رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر عائد کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اس مشن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگایا، اور اس امت کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہر فرد کی ذمہ داری، ہر فرد کی۔ تو ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنے بچے کو اس قابل بنانا ہے۔ تو یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے کسی بھی پیرنٹ کی، کسی بھی پیرنٹ۔ یعنی کوئی مختص تو نہیں ہے یہ کہ صرف دیندار کی پیرنٹس یا صرف چند ایسے لوگ جو دین کو سمجھتے ہیں، یہ انہی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ہر ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر کوئی بلیور ہے، اگر کوئی مسلم ہے، تو وہ اس رسپانسبلٹی سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر وہ بھاگے گا، ہی از اینڈ شی از اکاؤنٹیبل، بیکاز ہی اینڈ شی از ریسپانسبل۔ اسے یہ کام کرنا ہے۔ پیرنٹس کہتے نظر آتے ہیں بچے سنتے نہیں ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، تو یہ آوازیں کیوں اٹھتی ہیں پھر؟ اس لیے کہ پیرنٹس بچوں کو اپنے رب کی بات سناتے نہیں ہیں۔ ٹرو۔ جب وہ بچپن سے انہیں رب کی باتیں نہیں بتاتے، اپنی مرضی کی باتیں بتاتے، تو پھر بچے کے اندر اپنی میں پروان چڑھتی ہے نا۔ تو جب بچے کی میں بڑی ہو جاتی تو وہ بھی اپنی مرضی کی باتیں سنتے اور اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں۔ تو بچوں کو اگر خدا پرست بنائیں گے تو خدا پرستی میں ایک اللہ کی پوجا کرتے ہوئے، ایک اللہ کا حکم مانتے ہوئے، تو وہ والدین کی اطاعت بھی کریں گے، ان کے خدمت گزار بھی بنیں گے۔ لیکن جس وقت والدین اپنے نظریے پہ چلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے زندہ رہنا سکھاتے ہیں،
تو بچہ پھر بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کی عبادت گزاریوں کی وجہ سے فرشتوں میں جگہ دی تھی، حالانکہ وہ جن تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نکل گیا. کیوں؟ اس کی سرشت میں، اس کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا ہے. اس نے اپنے آپ کو دیکھا. اس نے لاجک کیا دی کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی جو اس کا رجحان نیچے کی طرف ہوتا ہے، لہٰذا اس نے کیلکولیٹ کر کے کہا انا خیر میں اس سے بہتر ہوں. تو اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتا تو اسے اپنا مقام یاد آتا. جب اس نے غلط لاجک دی تو اپنا مقام بھول کے آج سارے بچے اسی اسوے پہ عمل کر رہے ہیں. اور لیکن اس میں پیرنٹس کی کہیں نہ کہیں غلطی ہے، کیونکہ وہ پہلے سکھا ہی نہیں رہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی ماننی ہے. جب آپ سکھائیں گے نہیں تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچے کو پریکٹیکلی کیا سکھایا جاتا ہے؟ خدا پرستی یا خود پرستی؟ خود پرستی. وہ کھائے گا مرضی سے، وہ پیے گا مرضی سے، وہ اٹھے گا، سوئے گا، جاگے گا، جو کام کرے گا اس کی ہر جگہ پہ ہر پیرنٹس چاہتے ہیں ہم تو جو بچہ چاہتا ہے ویسے کرتے ہیں. میں نے ایک بچی کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اس کو نیمونیا ہو گیا. تو اس کی ماں اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوتی تھی کہ میری بچی جو ہے وہ مجھے کہتی ہے آپ کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک 3 سال کی بچی سے ماں گائیڈ لائن لینا شروع کر دے، کہ جب وہ اس سے گائیڈ لائن لے گی تو نیچرلی پھر مجھے یعنی ایسا ہی ہوگا. مجھے پتا چلا کہ وہ اتنی ٹھنڈ کے موسم میں ننگے پاؤں پھرتی ہے، پنکھا چلا کے سوتی ہے، جرسی نہیں پہننا چاہتی. تو ماں کی سوچ جو ہے نا وہ بچی کے پیچھے لگ گئی. تو اس نے الاؤ کر دیا پنکھا چلانا بھی، ٹھنڈ میں پھرنا بھی، اور باقی بھی، کیونکہ وہ اپنی بچی کو سمجھتی ہے کہ یہ بہت وائز ہے. اب اس نے یہ نہیں سوچا کہ اسٹینڈرڈز پہ بھی اس کا وزڈم پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. تو عام حالات میں دیکھیں تو سارے ماں باپ ہی بچوں کے ساتھ کچھ اسی طرح کا سلوک کر رہے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ یعنی بچوں کی کیا چاہت ہے، وہ کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا پہننا چاہتے ہیں، وہ کس طرح سے رہنا چاہتے ہیں، ہر اعتبار سے بچے کی چوائس کو پیش نظر رکھیں گے. تو یہ تو روسو کا دین ہے، یہ تو جان ڈیوی کا دین ہے، یہ اللہ کا دین تھوڑی ہے جو بچوں کو سکھایا ہے. تو روسو یہ کہتا ہے کہ آپ بچوں کو ان کے تجربات کے لیے آزاد چھوڑ دیں، خود ہی زمانے کی ٹھوکریں کھا کے گول ہو جائیں گے. اور جان ڈیوی کہتا ہے کہ بڑے لوگوں کو کیسے حق ہے کہ وہ ان کے لیے مقاصد متعین کریں. اپنی زندگی، اپنے جیون اور اپنے معاملات کا وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، انہیں اپنے مقاصد متعین کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. اور یہی 2 پرسنالٹیز ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد میں بیٹھی ہیں. جی بالکل. مطلب اگر آج کی شخصیات دیکھیں تو پیچھے یہ کانسیپٹ ہے، یہ فلسفی ہے، یہ لاجک ہے جس کے پیچھے ساری سوسائٹی کو اس طرح ترتیب دیا گیا. حکم دینا سکھائیں ماں باپ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کی نیکی کا حکم دینا کیسے سکھائیں. شاید ماں باپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ نیکی کا حکم دینا کیسے سکھانا ہے، برائی سے رکنا کس طرح سکھانا ہے. اس کے لیے نا کوئی لفظوں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ماں باپ خود نیکی کا حکم دیں. جو ماں باپ کریں گے وہ بچہ امیٹیٹ نہیں کرتا. ماں جو ہے وہ سجدے میں کی، وہ بھی سجدے میں چلا گیا. ماں کھڑی ہوئی، وہ کھڑا ہو گیا. نماز کیسے سیکھتے ہیں بچے؟ انیشلی تو اسی طرح سے ہوتا ہے. جو کچھ بڑے کرتے ہیں بچوں کا دل چاہتا ہے میں بھی وہی کروں. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ ایک 6 ماہ کا بچہ ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ کافی بنا رہا ہے اور وہ مشین آپریٹ کر رہا ہے، تو پیچھے بچہ بھی وہی، یعنی وہ بٹن دباتا ہے تو پیچھے بچہ بھی دباتا ہے. وہ کسی تار کو چھیڑتا ہے تو پیچھے بچہ بھی چھیڑتا ہے. تو بچے تو وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو پیرنٹس کرتے ہیں. بچے پیرنٹس کو آئیڈلائز کرتے ہیں انیشلی، اور جو کچھ بچہ بن جاتا ہے نا وہ بھی دراصل اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو یہ چاہیے وہ دیکھیں کہ ان کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. تو جو تعلقات ان کے ہیں بچہ بھی وہی کچھ لرن کرتا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نیکی کا حکم کیسے دینا ہے اور بدی سے کیسے روکنا، آپ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے ٹپس کیا ہیں. تو اس میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ خود نیکیاں کریں اور نیکی کی ترغیب دلائیں. تو جس طرح کی
اسٹوریز وہ سنائیں گے جیسے وہ ان کے سامنے رکھیں گے, وہ نیچرلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں تو بچہ بھی اسی طرح سے سیکھے, بچے بھی اسی طرح سے کریں گے. لرننگ بائی ڈوئنگ. لرننگ بائی ڈوئنگ بہت بہتر. استاذہ آگے ہمیں حکیم لقمان نظر آتے ہیں اپنے بچے کو کہ اور مصیبت بھی تم پہ آئے تو اس پر صبر کرو. صبر کے موقع پہ, اور ایک تو میں آپ سے یہ ضرور سمجھنا چاہتی ہوں کہ صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کس کس موقع پہ کیا جاتا ہے, اور بچے کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے صبر کرنا؟ فائزہ دیکھیں, صبر کا مطلب دراصل کیا ہے؟ روک لگانا. ٹھیک ہے, اسٹاپ کر دینا کسی چیز سے, اسٹاپ کرنا. ٹھیک ہے. کس چیز کو؟ جو رد عمل کسی موقع پر انسان کے اندر ابھرا ہے, مثلاً صدمے کا موقع ہے, ٹھیک ہے, غم پہنچا ہے. اب غم کی صورت میں انسان کیا کرے؟ گھبراہٹ ہے, زبان بولنے کو بےتاب ہے, آنسو بہنے کو بےتاب ہے, انسان جو ہے وہ اپنے اعضاء سے بہت کچھ کرنے کو بےتاب ہے. ظاہر ہے انسان کو کبھی مشقت ہوتی ہے, مصیبت آتی ہے تو وہ فریاد بھی کرتا ہے. تو جو ایسے موقع پر اپنے آپ کو جزا فضا سے روک لیتا ہے تو یہ صبر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی طرح سے اب دیکھیے کہ جیسے کسی کی بات بری لگی ہے, جی, غصے کے موقع پہ, غصے کے موقع پر کسی کی بات بری لگی ہے تو آپ کے اندر رد عمل ابھرتا ہے. تو جب آپ رد عمل ابھرتا ہے تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں, یعنی مجھے کسی نے کہا تو میں اس سے بھی بڑھ کے جواب دوں. وہ جیسے انور مسعود کہتا ہے کہ ساس بہو کے بارے میں کہ تو جیڑی بھی گل کرنی ہے وہ ڈاڈی تتی کرنی ہے, تیرے ورگی نو میں کی آکھاں تو ایک دیاں چھتی کرنی ہے. تو جو غصہ ہوتا ہے نا اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ روک نہیں لگاتا. اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جو میرے اندر آ گیا اب اس کے اظہار کرنے کا مجھے پورا رائٹ ہے. اور بچوں میں, خیر ہم بڑوں میں بھی ہیں, ہم اپنی بھی بات کریں, لیکن بچوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بدلے کی نفسیات میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تو بدلہ لینا ہے, کیونکہ شاید مضبوط ہونے کی نشانی بھی ہے. کوئی ہمیں کچھ کہہ کے جائے ہی کیسے. یہ بہت کامن ایشوز ہیں. آپ کل بتا رہی تھیں جی کسی آرفنیج کے حوالے سے, بالکل, کہ یعنی اس میں جو, اور ایک سمپل شارپنر لینے پہ دوسرے بچے کا, تو ایک بچہ تھا جو کسی خاص قبیلے سے تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن اس بچے نے کہا کہ اس نے اپنے سارے دوستوں کے ساتھ مل کے پلان کیا کہ ہم جس بچے نے میرا شارپنر لیا اور اس نے زیادتی کی ہے اس کو باقاعدہ اس کو ذبح کر دیں گے, اس کو مرڈر کر دیں گے. اس کو مرڈر پلان کیا اور ہاسٹل کے اندر یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی. وہ تو بر وقت جو ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگ پہنچ گئے جو ان کو کیمرہ سے ویو کر رہے تھے, اور انہوں نے اس حرکت کو روکا. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ یہ کیا گیا ہے, تو اینگر ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ, تو یہ اینگر ہے. اور اگر آپ اپنی پوری قوم میں دیکھیں تو یہ اینگر اسی طرح ایگریویٹ کرتا چلا سڑکوں پہ عام نظر آتا ہے. یعنی آپ گاڑی لے کے نکلیں, اگر ساتھ سے کوئی زور سے گزر گیا تو آپ ریئیکشن شو کر رہے ہیں. اگر آپ کو غلط کسی نے بریک لگا لی تو آپ صبر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ کو بتا کے جائیں گے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے. اچھا, جس قوم میں پہلے, یعنی میں یہ نہیں کہتی کہ ہم کو بہت آرگنائزڈ قوم ہے یا نہیں ہے, لیکن دیکھیں آپ ٹریفک سگنلز ہیں نا, تو ٹریفک سگنلز کے لیے یہ قوم کانشیس ہے. اچھا, سیکھ لیا. اب اس کے بعد کیمراز لگ گئے, سیف سٹی بن گیا کیمراز کے ڈر سے. سگنلز, پھر سگنلز کے اوپر جو چارج کیا جاتا ہے سگنل توڑنے پہ, پھر کیمراز لگ گئے تو آپ کے گھر میں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. دبئی والے کہتے ہیں مخالفے, اور یہاں پہ چالان پہنچ جاتے ہیں. اچھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی دائرے کے اندر تو رکھنا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی سپیڈ تیز ہے تو اب آپ کو ہر صورت ہر چیز توڑ کے آگے نکل جانا ہے. تو آپ کو مسٹ رکنا ہے. تو روک لگانا زندگی کا حصہ ہے. لیکن اس ظلم بھی تو ہوتا ہے بہت سارا معاشرے میں, تو کیا ظلم پہ بھی صبر کریں؟ اس کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ظلم کا تعلق ہے اس کے بارے میں, یعنی اس کی ڈفرینٹ کائنڈ ہے نا. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدگوئی پر زبان کھولنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا, یعنی اس کو الاؤ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند تو یہی کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیں, بدلہ وہ لے سکتا ہے. ظلم ہو جاتا ہے. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو معاشرہ ہے اس میں جیسے ریلیشنز ہیں, پارٹنرز ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو سائیکولوجیکلی کل کر رہے ہیں. کیا یہ ظلم قابل برداشت ہے؟
دیکھیں اسی لیے تو اس کے راستے ہیں. اگر یعنی آپس میں اختلافات ہیں, دو لوگ آپس میں نباہ نہیں کر پا رہے, خاندانی پنچایت بٹھا لیں. اگر وہاں بھی معاملہ طے نہیں ہوتا تو آپس میں پھر جائزہ لے لیں. بچوں کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے آپ سمجھتے ہو کہ نہیں رہنا ممکن, تو علیحدہ ہو جائے. عورت کو رائٹ دیا, وہ خلا لے سکتی ہے. بہت ساری خواتین ہیں جو اس نام پہ یہ برداشت کرتی ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا, سوسائٹی کیا کہے گی, اور اتنی مزریبل سٹوریز ہیں کہ لوگ سالوں زندگیاں اکٹھے گزارتے ہیں, پھر میں دیکھتی ہوں کہ ان کی نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں, ان کی اپنی بھی کوئی زندگی نہیں. انسان کو زندگی تو ایک ہی ملی ہے. کیا مطلب یہ ظلم کی بھی مجھے لگتا ہے صبر کی ڈیفینیشن بھی, کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے اچھا کسی نے کچھ کہہ دیا صبر کر لو. صبر تھوڑا مس انٹرپریٹ ہوا ہے کہ کس طرح کے موقع پہ صبر کرنا ہے اور کس طرح کے موقع پہ صبر نہیں کرنا ہے. کیونکہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ موقع غنیمت جانوں اور اس بات کو بھی آپ سے پوچھ لوں. دیکھیں جی, ہم سگنل کی بات کر رہے تھے. سگنل پہ کوئی نہیں رکا, وہ آگے دوسری طرف سے بھی ٹریفک آئی, ٹکر ہوئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ لوگ فوت ہو گئے, کچھ زخمی ہو گئے, گاڑیاں تباہ ہو گئیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں, یہ جو ٹکراؤ ہے, اس کی ٹکراؤ کے نتیجے میں لا بنتا ہے نا, قانون بنتا ہے, قانون کے اوپر سختی ہوتی تاکہ لوگ جو ہے اپنی لمٹ میں رہیں. تو لمٹ میں رکھنا صرف دو افراد کا آپس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون سازی کی ہے, تو ریاست کا بھی فریضہ بنتا ہے جی, صرف خاندان کا نہیں. عدالتیں اسی لیے بنتی ہیں, ریاستی ادارے اس حوالے سے کام کرنے کے پابند ہیں تاکہ گھریلو سطح پر لوگ سکون محسوس کریں. اب آپ دیکھیے کہ دنیا نے تو اس کے بارے میں بڑا کام کیا. مثال کے طور پر بچہ ہے, ماں جو ہے وہ بچے کی تربیت اچھی نہیں کر رہی ہے, اس کو لک آفٹر اچھا نہیں کر رہی ہے, اور باپ جو ہے وہ پریشان ہے. فرض کریں میں نے ایشو آپ کے سامنے رکھا, بہتر. تو اس سلسلے میں رسپانسبل کس کو سمجھا جاتا ہے؟ صرف پیرنٹس کو, جبکہ اس کی ذمہ داری صرف پیرنٹس تک نہیں ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک تم میں سے رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے اہل خاندان ہے, لیکن اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خاندانوں کے لیے ایسا طریقہ کار وضع کرے جس کی وجہ سے اگر کوئی اختلاف خاندان کے اندر حل نہیں ہو پا رہا تو اس کو عدالتیں اس کا جلد فیصلہ کریں, تاکہ جو ہے وہ لائف جو ہے وہ ریگولیٹ ہو سکے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک کا اجدام ہو جاتا ہے تو پھر ٹریفک پولیس جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے. تو اس کے پیچھے لاز بنتے ہیں نا, اصول ضابطے طے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ممکن ہوتا ہے. اسی طرح سے اب دیکھیے جیسے یعنی ہم بات کر رہے تھے صبر کی, تو میں دو باتیں ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر بچپن سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت پر صبر کرنا سکھایا جائے, مثال کے طور پر جیسے نماز ادا کرنی ہے, فجر کے وقت اٹھنا ہے, ٹریننگ بڑی سخت ہے, فوجی ٹریننگ ہے, اور فوجی سے بھی بڑھ کے, تو آپ نے 5 دفعہ دن میں نماز ادا کرنی ہے. تو جو اس ڈسپلن میں آ جاتا ہے وہ صبر والی زندگی سیکھ جاتا ہے. 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں, سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہے, صدقہ دینا ہے, یا باقی معاملات وہ اپنی جگہ پہ ہے. زندگی میں 1 بار حج ضرور کرنا ہے. اب یہ ایک یعنی کوئی لائف لانگ, لائف میں 1 دفعہ, کوئی سال میں 1 دفعہ, کوئی ہر روز 5 دفعہ. تو یہ ایک ڈسپلنڈ لائف ہے نا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی صبر سکھانے کے لیے سلیپ مینجمنٹ ہے. آپ نے سونا کب ہے؟ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنے سے روکا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا, آپ نے عشاء کی نماز ادا کی, عشاء کی نماز کے بعد اور کام کوئی نہیں ہونا چاہیے سونے کے علاوہ. اسی طرح سے ہماری تو سوسائٹی میں کام عشاء کے بعد شروع ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو سوسائٹیاں ڈسپلن نہیں ہوتی, جنہیں اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہوتی, ان کے اوپر کوئی یعنی حد بندی بھی نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ جو سوسائٹیاں کانشیس ہیں اپنے افراد کے لیے, انہوں نے پھر اپنے ٹائم ٹیبلز چینج کیے. آپ کی شاپنگ کے ٹائم لمیٹڈ ہیں, مارکیٹس کے ٹائم لمیٹڈ ہیں. تو آپ دیکھیں ہم کرائسس سے کیوں گزر رہے ہیں, آپ کا بجلی کا کرائسس اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ آپ کی ساری بجلی کنزیوم ہو جاتی ہے جب ڈے لائٹ ختم ہوتی ہے. تو ڈے لائٹ ختم ہو تو ٹھیک ہے, کام ختم. اگر آپ اس وقت بجلی یوز نہیں کریں گے تو قوم کو بجلی کا اتنا زیادہ ہرجانہ نہیں پے کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی. تو اسی طرح سے جیسے برائی سے رکنا ہے, جھوٹ بولنے سے رکنا ہے.
آپ دیکھیں کس طرح سے روزے کے توسط سے سکھایا گیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں انی صائم, کہ میں روزے سے ہوں. تو یہ ڈسپلن یعنی ہے اگر ابو رمضان میں عادت پڑ گئی کہ انی صائم اور یعنی اسلام روک منع لگا کرتا ہے دینا. کہ جاہل زبان سے بحث چاہتی ہی نہ کریں. جی زبان چاہتی بولے تو روک لگانی. تو یہ نا ایک روک لگانے کا جو عمل ہے نا, اس کو سکھانا بہت ضروری ہے. اور بچوں کی گیمز میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ آپ اسے روک لگانا سکھاتے ہیں, اور آپ سکھا سکتے ہیں. جیسے مونٹیسری لیول پہ, میں سمجھتی ہوں پیرنٹنگ میں بالکل ابتدائی لیول پر ایسی بہت ساری چیزیں جہاں پہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ اگر ماں نو کہنا سیکھ جاتی ہے اور بچے کو پتہ چلتا ہے نو مینس نو, تو بچہ زندگی سیکھتا ہے, لائف سیکھتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر پیرنٹنگ ایسی ہو رہی ہے 10 کھانے ٹیبل پہ لگے افطار کے وقت, سحر کے وقت, اور بچہ جو ہے وہ روٹ کے بیٹھا, کوئی کہتا ہے کہ میری پسند کی چیز نہیں, کوئی کہتا ہے میری پسند کی چیز نہیں ہے, تو کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی, دانستہ ہم نے تجھ کو ستم گر بنا دیا. تو سوسائٹی میں ستم گروں کی بڑی تعداد ہے. ستم گروں کو نو کہا ہوتا, ستم گروں کو صبر سکھایا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. سکھایا جا سکتا ہے, مشکل نہیں ہے, صرف یہ کہ ارادہ کر لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر استاذہ. بہت خوبصورت بات چیت تھی. یقیناً انشاءاللہ ہم خود بھی اور دیکھنے والے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. بہت خوبصورتی کے ساتھ استاذہ نے صبر کے مطلب کو اور مفہوم کو سمجھایا, اور کس طرح ہم اپنے بچوں کی زندگیوں میں اس چیز کو شامل کر سکتے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں. رمضان انہی چیزوں کی ٹریننگ کے لیے آیا ہے. رمضان روزوں کا مہینہ, عبادت کا مہینہ, قرآن کا مہینہ, اور قرآن زندگی کی کتاب ہے. اسے اگر زندگی کی کتاب سمجھیں گے, اگر اس کو اپنی زندگی کے لیے برتیں گے, تو ہمارے لیے ہر چیز میں گائیڈ لائن ہے. انشاءاللہ یہ ایپیسوڈز جاری رہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.